हॉस्पिटल के कॉरिडोर में भारी बूटों की चाप सुनाई दी। वहां मौजूद सभी को सांप सूंघ गया। सबकी नजरें बैक वक्त आने वाले पर उठी। चेहरे पर इंतहा का गुस्सा, आंखों में दुनिया जहान की वहशत लिए, माथे पर बेशुमार बल और गहरी सब्ज आंखें जिनमें उस वक्त कोई देखने की जुर्रत नहीं कर सकता था। दिलावर शाह बमुश्किल अपनी जगह से उठे और लड़खड़ाए, लेकिन आने वाले ने फौरन आगे बढ़कर बाप को थाम लिया था। दिलावर शाह अपने बड़े बेटे के सीने से लगे, बहुत जब्त के बावजूद भी रो दिए, लेकिन उस सब्ज आंखों वाले शख्स की आंखें भी नम ना हुई। वो वहाँ बमुश्किल उन्होंने हाथ उठाकर आईसीयू की तरफ इशारा करते कहा। उसने दिलावर शाह को वापस बिठाया और खुद आईसीयू के बाहर जाकर खड़ा हो गया। उसका अपना अक्स, उसका भाई, उस वक्त आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। मशीनों में जकड़ा उसका जुड़वा भाई था, जिसकी शादी अटेंड करने वो लंदन से पाकिस्तान आया था। लेकिन वो नहीं जानता था जहां वो सबको सरप्राइज देने के चक्कर में था, खुद भाई को आईसीयू में देखकर सरप्राइज हो जाएगा। वो जवान जहान, उसका दिल का आईनादार, उस वक्त आंखें मूंदे हुए था। अजीब सी बेकली छाई हुई थी। तभी डॉक्टर रोहान आईसीयू से बाहर आए। फारिस शाह की सवालिया नजरें उठी। डॉक्टर रोहान दिलावर शाह के करीबी दोस्त थे। हमने गोली निकाल दी है, लेकिन गोली का जहर पूरे दिल में फैल गया है। बहुत कोशिश कर रहे हैं, हार्ट पंप नहीं कर रहा। यहाँ लाने में बहुत देर कर दी गई है। बस दुआ करो कि कोई मौजज़ा हो जाए और वो बच जाए। डॉक्टर रोहान ने फारिस को तसल्ली भरी थपकी दी, लेकिन हकीकत से रूशनास कराना नहीं भूले थे। फारिस शाह की खामोशी वहाँ मौजूद दिलावर शाह और उनके छोटे भाई फराज शाह महसूस कर चुके थे। फराज शाह बमुश्किल भाई को संभाले हुए थे। कोई यकीन नहीं कर रहा था कि शादी वाले घर को इस तरह यूं नज़र लग जाएगी। भाई, ज़यान शाह टूटे लहजे में बोलते हुए फारिस शाह के सामने आया था और फारिस शाह के गले लग गया। वो फारिस और अफ़ान से 2 साल छोटा था और अपने दोनों भाइयों की आंख का तारा भी। उस वक्त उसकी आंख के आंसू भी फारिस की चुप को नहीं तोड़ पाए थे। फारिस शाह की हिम्मत ना हुई आईसीयू में अपने भाई को नज़र भर कर देखने की। सख्ती से लब भींचे एक झटके से मुड़ता वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता चला गया। सभी अश्क बार थे। डॉक्टर्स ने कोई ख़ास उम्मीद नहीं दिलाई थी। गोली सीने में लगी थी और उस वक्त अफ़ान मशीनों में जकड़ा मसनूई धड़कनों पर जिंदा था। दिलावर शाह का दिल खून के आंसू रो रहा था। बेबसी के आंसू थे और दुआएं थी कि कोई मौजज़ा हो जाए। कार ड्राइव करते वो न जाने कहाँ से कहाँ भटक रहा था, वो खुद भी नहीं जानता था। अफ़ान का हंसता मुस्कुराता चेहरा बार बार आंखों के सामने घूम रहा था। वो इस शादी से बहुत खुश था, फिर कैसे खुशियां गम में कैसे बदल गईं। बहुत ही तेज़ गाड़ी चलाते वो 2 दफ़ा एक्सीडेंट्स होते होते बचा था और झटके से रोड के एक तरफ गाड़ी रोकी थी। गाड़ी में घुटन का एहसास होने लगा तो गाड़ी से बाहर निकल आया। गाड़ी के बोनट पर एक हाथ रखे, दूसरे हाथ से टाई की नॉट ढीली की, फिर लंबे लंबे सांस लेता रहा कि सांस लेना दुश्वार हो रहा था उससे। गाड़ी के बोनट पर मुक्के बरसा रहा था वो, लेकिन दर्द था कि बढ़ता चला जा रहा था। वो कैसे जा सकता है? भाई है वो मेरा, हम इस दुनिया में इकट्ठे आए, मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है वो? अंदर की घुटन तड़प बनकर बाहर निकलना चाह रही थी। आसमान की तरफ मुंह करते वो बहुत जोर से चीखा था। जो अपनों के सामने ना टूटा, वो अकेले में खुदा के सामने बिखर गया था। घुटनों के बल जमीन पर बैठता चला गया। उसकी आंखें झिलमिला गई थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसका अक्स उसे छोड़कर जा रहा है। वो दीवानों की तरह रोए जा रहा था कि नज़र सामने मस्जिद पर जा ठहरी। मेरा अल्लाह, वो सुनेगा मेरी। फौरन से बेशतर वो उठा। एक लम्हे की देर किए बिना वो मस्जिद की जानिब में कानकी सी कैफियत में बढ़ा। वज़ू किया और ज़ोहर की नमाज अदा की और रब के हजूर भाई की सलामती के लिए दुआ उठाए तो आंसू हथेलियों पर गिरने लगे। लब एक दूसरे में पैवस्त हो गए। रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी। चेहरा आंसुओं से तर था। वक्त था कि निकला जा रहा था। दिल था कि धड़कता जा रहा था। दीवाना वार रोता वो सजदे में गिर गया। बहुत तड़प थी उसकी दुआ में, लेकिन जो दुआएं कबूल नहीं होती वो भी तो अल्लाह किसी खास वक्त के लिए महफूज कर लेता है। मौत का वक्त मुकर्रर हो चुका था, जिस पर अल्लाह के फैसले की मोहर शायद लग चुकी थी। वो कोई भी बुरी खबर सुनने को तैयार नहीं कर पा रहा था खुद को कि उसकी जेब में मोबाइल ने वाइब्रेट किया और वहीं उसकी सांसें भी रुकी और हाथ भी लर्जे। फारिस ने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ ज़यान शाह था।
اس نے جو خبر دی وہ پہاڑ بن کر ٹوٹی۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ ایک ہی باز گشت ہونے لگی، بھائی واپس آ جائیں، عفان بھائی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ ہنستا مسکراتا زیان شاہ اپنے بھائی کی اچانک موت سے ٹوٹ گیا تھا۔ ہاسپٹل میں ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ مرد حضرات ہاسپٹل میں موجود تھے۔ کوئی بھی اس اچانک موت پر یقین نہیں کر پا رہا تھا، لیکن حقیقت کو جھٹلایا بھی تو نہیں جا سکتا تھا۔ سبھی کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ ڈیڈ باڈی کو گھر نہیں لے جانے دیا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر روحان فارس کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ یہ پولیس کیس تھا اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجنا تھا۔ اگر عفان بچ جاتا تو تب اور صورتحال ہوتی، لیکن اب وہ پولیس کو انوالو کرنا چاہتے تھے، لیکن فارس کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں فارس ہاسپٹل پہنچ گیا۔ اب اس کا رخ ICU کی جانب تھا۔ آنکھوں کے لال ڈورے اس کے رونے کی چغلی کھا رہے تھے۔ فی الحال کسی کو بھی ICU میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ فارس میکانیکی انداز میں ICU میں داخل ہوا۔ قدموں میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ سامنے عفان کا چہرہ سفید چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ اب وہ مشینوں سے آزاد تھا۔ قریب ہی رکھی کرسی پر وہ ڈھہ گیا تھا۔ وہ بھائی کو دیکھے جا رہا تھا کہ نظر اچانک اس کے ہاتھ کی بند مٹھی پر جا ٹھہری۔ اس مٹھی میں کچھ تھا۔ فارس نے مٹھی کھولی۔ اس میں ایک صفحہ تھا۔ فارس نے اس صفحے کو دھڑکتے دل سے ہاتھوں میں تھاما۔ ابھی وہ کھولنے کی ہمت نہیں جٹا پایا تھا کہ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر روحان اندر داخل ہوئے۔ فارس بیٹا، اچھا ہوا آپ آ گئے۔ میرا خیال ہے پولیس کو انفارم کر دینا چاہیے اب۔ اور لاش کا پوسٹ مارٹم؟ نہیں انکل، کوئی پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا۔ فارس کا ٹھنڈا اور بھاری لہجہ ڈاکٹر روحان کو چونکا گیا۔ لیکن بیٹا، یہ سوسائڈ کیس ہے۔ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ عفان نے خود کو گولی ماری، جبکہ پوسٹ مارٹم کروا۔ انکل پلیز، میں فی الحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اور پولیس کو انوالو تو بالکل نہیں کرنا۔ فارس شاہ ابھی اتنا بھی بے بس نہیں ہوا کہ کسی اور کا سہارا لے۔ آپ اس بات کو یہیں ختم کر دیں۔ سرد لہجے میں کہتا فارس ڈاکٹر روحان کی جانب مڑا۔ وہ رو نہیں رہا تھا، چیخ چلا نہیں رہا تھا، لیکن ایک خاموش آنسو ضبط کے باوجود گال پر آن گرا تھا۔ گہری سبز آنکھیں اس وقت لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ ڈاکٹر روحان خاموش ہو گئے اور فارس کو تسلی بھری تھپکی دیتے باہر نکل گئے۔ عفان نے خود پہ گولی چلائی، خود کو ختم کر ڈالا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ عفان نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا۔ اس خودکشی کے پیچھے کیا وجہ ہوگی؟ بہت سے سوال تھے جن کے جواب فارس نے تلاش کرنے تھے، اور وہ صفحہ جو عفان کی مٹھی سے ملا، فارس کو وجہ تک پہنچنے میں مدد کرنے والا تھا یا مزید بھٹکانے والا، یہ تو وقت نے ہی طے کرنا تھا۔ بہت پیاری مہندی لگی ہے نا؟ عفان نے عین کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے پیار سے کہا تھا۔ آپ کو مہندی پسند ہے نا فان؟ اس نے بہت اشتیاق سے پوچھا تھا۔ تمہارے ہاتھ پہ یہ مہندی، یہ چوڑیاں سب پسند ہے۔ آنکھیں موتے عین نے مہندی کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے کہا تھا۔ عین کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ ایک لمحہ تھا وہ تھما نہیں، پلٹا نہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ عفان نے اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی کو بگاڑ ڈالا تھا۔ ایک الوداعی نظر عین پر ڈالی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ عین آوازیں دیتی رہ گئی تھی اسے۔ تبھی دعا کے جھنجھوڑنے پر وہ یکدم اٹھی۔ وہ روتے ہوئے سوئی تھی۔ وہ خواب تھا، اور یہ سمجھنے میں اسے ایک لمحہ لگا تھا۔ دعا جو نماز پڑھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد اٹھ رہی تھی، عین کے سوتے ہوئے چیخنے پر اس کی طرف بڑھی تھی۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ عین کچھ کہتی اس سے پہلے باہر سے ایمبولینس کی آواز آئی۔ دونوں بری طرح چونکی تھی۔ دونوں کے دل تیز رفتاری سے دھڑک رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو پتھرائی نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ باہر سے شور کی آواز سن کر دعا باہر کی طرف لپکی، جبکہ عین وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی، جیسے آج سب کچھ ہار گئی ہو۔ وہ دعا دروازے میں ہی استادہ ہو گئی۔ بڑی حویلی کا یہ منظر ہر ایک کی آنکھ کو اشکبار کر گیا تھا۔ جوان جہان میت بڑے صحن کے بیچوں بیچ رکھ دی گئی۔ الماس بیگم جوان بیٹے جس کے سر پر آج صحرا سجایا جانا تھا، یوں سفید کفن میں دیکھ کر دل پر ہاتھ رکھ کے بیٹھتی چلی گئیں۔ دلاور صاحب یک ٹک مردہ بیٹے کو دیکھے جا رہے تھے۔ بابا، یہ کیا؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج تو خوشی کا دن ہے۔ دلاور صاحب نے کھینچ کر اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا۔ بیٹا، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ ماتھے پہ بوسہ دیا اور آنسو پونچھے۔ اچھا، تو دکھ کے آنسو کیسے ہوتے ہیں؟ مذاقن کہتا وہ دلاور صاحب کی آنکھوں میں اپنی شبیہ چھوڑ گیا۔ دکھ کے آنسو؟ درد سے آنکھیں بند کر لی تھی انہوں نے۔ دکھ جب حد سے بڑھ جائے تو آنسو بھی نہیں نکلتے بیٹا۔ دل ہی دل میں وہ عفان سے مخاطب ہوئے تھے۔ پاس ہی گھٹنوں کے بل بیٹھا زیان شاہ حیرت کے مورتی بنا بیٹھا تھا۔ ہنستا مسکراتا
اس کا جان سے عزیز بھائی آج اسے ایک دم سے چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ وہ تو ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ بھائی اتنی صبح صبح کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد سے فجر کی نماز ادا کر کے واپس گھر میں داخل ہوتے زیان نے افراتفری میں عفان کو باہر جاتے دیکھا تو روک کر دریافت کیا، بس ایک چھوٹا سا کام ہے، ڈیرے تک جا رہا ہوں، تھوڑی دیر تک واپس آتا ہوں۔ ٹالتے ہوئے اجلت بھرے انداز میں کہا گیا تھا، میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ زیان کہتے ہوئے انہی قدموں سے عفان کے ساتھ ہو لیا۔ ارے یار کچھ دیر کی بات ہے، میں بس یوں گیا اور یوں آیا، عفان نے مسکراتے ہوئے کہا اور زیان کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑوا کر آگے بڑھ گیا۔ زیان وہیں اپنا ہاتھ دیکھتا کھڑا رہ گیا۔ دل تھوڑا بے چین ہوا، ہاتھ ایسا چھوٹا کہ واپس ہاتھ میں نہ آ سکا۔ زیان بار بار آنسو پہنچتا لیکن پھر سے آنکھیں نم ہو جاتی۔ منہ جھکائے وہ خود فراز صاحب عفان کے چچا تھے، انہیں عفان شاہ سب سے بڑھ کر تھا۔ عفان سے دل وابستگی اتنی زیادہ تھی کہ اپنے دل کا ٹکڑا اپنی لاڈوں پلی بیٹی اس کو سونپنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن قدرت کو یہ منظور ہی نہ تھا۔ جس دن نکاح تھا ان کو دھوکہ دے کر یہ دنیا ہی چھوڑ جائے گا۔ پورا گھر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا، ابھی بھی سب ویسا تھا، نہیں تھا تو وہ پل نہیں تھا۔ وقت نے بھی عجیب پلٹا کھایا تھا، ساری خوشیاں ایک دم ماتم میں بدل گئی تھی۔ پورا صحن لوگوں سے بھر گیا تھا، جو سنتا تھا فوراً پہنچ جاتا۔ ہر دل عزیز تھا عفان، سبھی اس کے اخلاق اور شرافت کی مثالیں دیتے نہ تھکتے تھے۔ ہمدرد اتنا کہ کسی کی آنکھ میں ایک آنسو نہ دیکھ سکتا، تڑپ اٹھتا تھا، چھپ چھپا کر کتنے لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ آج وہ بھی سبھی یہیں موجود تھے، سب کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ کل جہاں عفان اور عین کی مہندی کا فنکشن اور ساتھ دعا اور زیان کا نکاح ہوا تھا، اس وقت وہاں اسی جگہ ماتم کدا بنا ہوا تھا۔ الماس بیگم چکرا کر زمیں بوس ہوئیں، فارس کی نظر ان پر ہی تھی۔ فوراً ماں کی طرف لپکار انہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر حویلی کے اندر بھاگا۔ فراز صاحب نے جلدی سے ڈاکٹر کو فون کیا، دعا پانی لے آئی اور ان کے منہ پر چھینٹے مارنے لگی، لیکن وہ ہوش میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ فارس اور زیان دونوں ہی ماں کے پاس تھے، ماں کو یوں دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئے تھے۔ فارس مسلسل الماس بیگم کے ہاتھ مل رہا تھا، جبکہ زیان ماں کو اس حال میں دیکھ کر آنسو نہیں روک پا رہا تھا۔ بھائی ماما کو ہاسپٹل لے چلیں، معلوم نہیں ڈاکٹر کب آئے گا۔ زیان سے ماں کی یہ حالت برداشت نہ ہوئی، فارس نے بھی فوراً سے بیشتر اپنی ماں کو باہوں میں اٹھایا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ ابھی عفان کی موت سے کوئی سنبھلا نہیں تھا کہ الماس بیگم نے ان کی سانسیں کھینچ لیں۔ فارس اور زیان دونوں ہی ہاسپٹل ساتھ گئے تھے، ماں کے لیے دونوں کی پریشانی دیدنی تھی۔ گھر میں عفان کی اس ناگہانی موت پر آہو بکا جاری تھی۔ عفان ہر دل عزیز بندہ تھا، زندہ دل، ہنسنے مسکرانے والا، سب کا احترام کرنے والا، سب کو خوش رکھنے والا، مصیبت زدوں کے کام آنے والا، نرم گفتار، لیکن آج وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ جو بھی عفان کی موت کی خبر سنتا بڑی حویلی پہنچ جاتا اور آنسو روک نہ پاتا، اور اس سب میں کبیر شاہ ایک تماشائی کا کردار ادا کر رہے تھے۔ بظاہر تو وہ غم زدہ نظر آ رہے تھے، لیکن ان کے دل میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا سوائے ان کے بیٹے ابرار شاہ کے۔ دونوں باپ بیٹے کی سوچ کی سوئی ایک دوسرے سے ملتی جو تھی۔ سب کے سامنے دونوں غم کا لبادہ اوڑھے کھڑے تھے، لیکن دل و دماغ میں کیا منصوبے پل رہے تھے یہ صرف وہی جانتے تھے۔ دونوں اشاروں سے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، لیکن زبان سے کچھ نہیں بول رہے تھے۔ ہائے کیا ہو گیا، بیٹھے بٹھائے کیسی نظر لگی اس حویلی کو، جوان جہان بیٹا چلا گیا ان کا۔ کسی عورت نے اپنی رائے سے باقیوں کو نوازا تو سب نے ہاں میں ہاں ملائی۔ آج ماں نے صحرا سجانا تھا بیٹے کے سر پر، وہ دیکھو کیسے کفن کا لبادہ اوڑھ کر جا رہا ہے۔ دوسری نے دکھ سے کہا، ماں بھی یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائی، اللہ ماں کی خیر کرے۔ ایک اور عورت نے دعا دی، آمین۔ سب نے یکجان ہو کر کہا، ویسے مانو نہ مانو، ہمارا عفان خودکشی کر لے، دل نہیں مانتا یہ بات، ضرور کوئی اور بات ہے۔ ایک عورت نے رازدارانہ انداز میں کہا، ارے مجھے تو لگتا ہے ان کی بیٹی ہی منحوس ہے، ابھی قدم رکھے نہیں اور میت اٹھ گئی، سوچو اب آگے کیا کیا ہونا ہے ان کے ساتھ۔ شش، چپ کر، کسی نے سن لیا تو غضب ہو جائے گا، دوسری عورت نے روکا۔ آپس کی ان کی باتوں کو گھر کے ایک فرد کتنی توجہ سے سن رہی تھی یہ نہیں جانتی تھی وہ عورتیں، لیکن وہ سننے اور آگے کے حالات کو اپنے رخ پر موڑنے والی یہ ہستی کوئی اور نہیں، کبیر شاہ کی بیوی دردانہ بیگم تھی، انہی کی طرح سازشی، چالاک اور عیار۔ یہ پوری فیملی ان کے ساتھ ہی تھی۔ کبیر شاہ دلاور شاہ کے سوتیلے بھائی تھے۔ الماس بیگم کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، وہ ICU میں تھی۔ ایک آزمائش کے ساتھ ایک اور آزمائش، زیان تم گھر چلے جاؤ۔ فارس نے دھیمے لہجے میں ICU کے باہر کھڑے
अंदर देखते ज़यान से कहा, भाई वो मम्मा। ज़यान उस वक्त बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था। मैं हूं ना यार, क्यों फिक्र करता है। फारिस ने उसे खींचकर सीने से लगाया था तो वो ज़ब्त के बावजूद फूट फूट कर रो दिया। यही सहारा, यही कंधा तो वो ढूंढ रहा था। अफान के अचानक दागे मुफारकत ने उन सबको ही तोड़ दिया था। चलो शाबाश, घर जाओ। फारिस शुरू से ही मजबूत आसाब का मालिक रहा था, अभी वो इतना हौसला नहीं हारा था। ज़यान दिल का सारा बोझ आंसुओं की सूरत निकाल कर थोड़ा रिलैक्स हुआ था, लेकिन माँ के लिए फिक्रमंदी अभी भी कायम थी। इसी फिक्रमंदी के साथ वो घर में दाखिल हुआ। अफान को गुस्ल के लिए ले जाया जा चुका था। दिलावर शाह के पास पहुंचकर माँ की कंडीशन के बारे में बताता वो मर्दान खाने की तरफ चल दिया। आप ही प्लीज़ बाहर आए। दुआ कोई 10वीं बार उसे बुलाने आई थी, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही थी। कैसे कैसे हम बाहर आए? हम उनको ऐसे यूं नहीं देख सकते। दुआ, वो मुझे यूं कैसे? ऐन हिचकियों में रोते हुए बोली। दुआ ने आगे बढ़कर उसे अपने साथ लगा लिया। वो कहाँ बेखबर थी, कितनी चाहत थी दोनों में, लेकिन मौत देखती है क्या कुछ। उसने आना है तो आना है, सब्र करें आप ही, एक दिन सभी को उसकी तरफ लौट कर जाना है। रोते हुए ऐन को थपकी दी थी उसने। कैसे सब्र करें हम? आप जानती हैं ना वो क्या थे हमारे लिए। आंखों के लाल डोरों ने दुआ को मजीद दुखी किया था। आप भी बड़ी अम्मी के लिए अल्लाह से दुआ करें। दुआ ने उसका ध्यान अलमास बेगम की तरफ दिलाया तो वो फिर से रोने लगी। वो शुरू से ही डरी सहमी और अपने आप में रहने वाली छुई मुई सी लड़की थी। आज तक कभी उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी किसी ने ऊंची हवेली में। नरम लहजा, धीमा मिजाज उसके अंदर कूट कूट कर भरा था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उस नाजुक मिजाज रखने वाली इस लड़की के लिए आगे कितनी बड़ी आजमाइशें तैयार हैं।